آسمان نبوت کا سورج سمٹ کر صدیق کی گود میں آ گیا ہے. توجہ ہے. اگر تھکے نہیں ہو تو میں ایک جملہ اور کہنے لگا ہوں, لیکن ضائع نہیں کرنا چاہتا, ضائع نہیں کرنا چاہتا. یوں تو کبھی نہیں وہ ہوگا کہ سورج نے چاند کو کہا ہوگا چلو نہ چلیں. یوں تو کبھی نہیں وہ ہوگا کہ سورج نے چاند کو کہا ہوگا چلو نہ چلے. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں, میں تمہیں بتاتا ہوں نا. ہمارے پاس یا بغض نہیں ہے, انات نہیں ہے, نفرت نہیں ہے, محبت ہی محبت ہے. آؤ نا تمہیں بتاتا ہوں. ادھر دیکھو, حضور گھر سے نکلے, پوچھنے والے نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ جواب ہے کیا پوچھتے ہو کہاں جا رہے ہو؟ جانے دو مجھے, آج مت روکو, جانا چاہتا ہوں. آقا کہاں جانا چاہتے ہو؟ ابو بکر کے گھر جانا چاہتا ہوں, گھر جانا چاہتا ہوں, گھر جانا چاہتا ہوں. کہنے والے کہتے ہیں کہ حضور معراج کی بات نکلے تو علی کو اپنے بستر پر سلا دیا. کون ہے علی؟ نبی کے بستر پر ہے, علی نبی کے بستر پر ہے, نبی صدیق کے کندھوں پر ہے. کا بستر علی کو مل گیا اور صدیق کا کندھا نبی کو مل گیا. بستر اپنا سلا دیا, بستر پہ سلا دیا. اللہ نے اپنے بستر پر نبی کو سلا دیا, اللہ کے رسول نے اپنے بستر پر علی کو سلا دیا, اور نبی کو اٹھا کر صدیق کو اس کے لیے بستر بنا دیا. ڈالمیاں والا ذوق زندہ ہے تو ہو جائے سبحان اللہ. مصطفیٰ کا ہمسفر, مصطفیٰ کا ہمسفر. بستر سے اٹھے, دروازہ کھولا, باہر چلے گئے, بستر کو علی کو سلا دیا, بستر علی کے حوالے کر دیا. کہا میری امانتیں تمہارے حوالے, میری امانتیں تمہارے حوالے. اللہ نے کہا نبی بستر چھوڑ, بستر سے اٹھ, اپنی امانتیں علی کے حوالے کر دے. میں تصور کے دنیا میں جا کر کہتا ہوں اللہ نبی نے اپنی امانتیں علی کے حوالے کر دی ہیں. اللہ آپ اپنی امانت کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ جواب ہے علی, علی نبی نے اپنی امانت علی کو دے دی اور اللہ نے اپنی امانت صدیق کو دے دی. توجہ, علی 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 علی. نبی کے بستر پر لیٹ گئے, سکون سے لیٹ گئے, چادر اوڑھ لی, آرام سے سو گئے. علی نبی جا رہے ہیں, باہر جا رہے ہیں, خطرہ بہت ہے, دشمن بہت ہے, رات کی باری ہے, پوچھتا کیوں نہیں ہے کہاں جا رہے ہو؟ آرام سے کیوں سو گیا, سکون سے کیوں سویا, تڑپ کیوں نہیں جاتا, چادر اتار کیوں نہیں دیتا, باہر کیوں نہیں چلا جاتا, پیچھا کیوں نہیں کرتا؟ دشمن پیچھے لگے ہوئے, کوئی تکلیف پہنچا دے اٹھ کر جاتا کیوں نہیں ہے, تڑپ کیوں نہیں جاتا ہے؟ علی کہتے ہیں میں کیوں تڑپوں, میں تڑپوں تب جب کسی اور کے گھر جا رہے ہوں. ہائے 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 ہائے, خدا کی قسم جملہ سمجھنے کے قابل ہے, جملہ سمجھنے کے قابل. علی کہتا ہے میں تڑپوں کیوں بھائی, پریشان کیوں ہوں, مجھے غم تو تب لگے جب کسی اور کے یہاں جائے. میں جانتا ہوں نا ابو بکر کے پاس جا رہے ہیں, اور جب نبی ابو بکر کے پاس ہو پھر علی چادر اوڑھ کر سکون سے سو جاتا ہے. میرے مولا فرماتے آن عبداللہ, لوگوں سن لو میں اللہ کا بندہ ہوں. اے ابو بکر تو بھی سن لے, اے عمر تو بھی سن لے, اے عثمان تو بھی سن لے, اے سعد تو بھی سن لے, اے بلال تو بھی سن لے, اے عمار تو بھی سن لے. آپ بتاؤں میں علی کون ہوں؟ دنیا کی کوئی عبادت نہیں جو قطعی القبول ہو. میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ہیں بے شمار روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو سوائے بھوک اور پیاس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. یعنی ریا آ گئی تو روزہ منہ پہ آ گیا, اور
اگر کوئی نمازی ہے تو قرآن کہتا ہے فویل للمصلین، ایسے نمازی کہ جن کی نماز میں ریا آ گئی تو نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت۔ کسی حاجی صاحب کے پاس کوئی دلیل، کوئی ایویڈنس نہیں کہ اللہ نے اس کا حج قبول کر لیا، اللہ کی مرضی قبول کرے یا نہ کرے۔ کسی سخی کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ اللہ نے اس کی سخاوت کو قبول کر لیا۔ کسی عابد کے پاس کوئی دلیل نہیں، کسی زاہد کے پاس کوئی دلیل نہیں، کسی صائم کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ لیکن محمد اور آل محمد پہ درود یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ قطعی القبول ہے۔ یہ بندہ دکھانے کے لیے پڑھے نا، دکھانے کے لیے، پھر بھی قبول۔ چور پڑھے پھر بھی قبول، ڈاکو پڑھے پھر بھی قبول، علامہ صاحب پڑھے پھر بھی قبول۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے کہ درود کیوں ہر حالت میں قبول ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے کہ ہر عبادت میں میں اور آپ ہوتے ہیں، یعنی فاعل ہوتے ہیں۔ یار میں نے نماز پڑھی یا آپ نے نماز پڑھی، ٹھیک ہو گیا، تو میری وجہ سے یا اللہ نماز قبول کرے گا یا میرے منہ پہ مار دے گا۔ اور میری وجہ سے یا قبول ہوئی یا رد ہوئی۔ میں جو تھا نمازی، حاجی صاحب حج کرنے کے لیے گئے، حاجی صاحب کی وجہ سے اللہ یا حج قبول کرے گا یا منہ پہ مار دے گا۔ درود میں اللہ نے فاعل رکھا ہی نہیں۔ مولا بات عقل کے خانے میں فٹ نہیں ہو رہی۔ نماز میں میں تھا، حج میں میں تھا، روزے میں میں تھا، تراویح میں میں تھا، قیام میں میں تھا، رکوع میں میں تھا، سجود میں میں تھا، ہر عبادت میں میں تھا۔ جب محمد اور آل محمد پہ درود پڑھنے کا وقت آیا تو نے کہا تو نکل۔ چلو جی آپ درود پڑھیں درود صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ او یارو میں آپ کو کہہ رہا ہوں درود پڑھیں، آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں تو پڑھ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اے ہمارے اللہ تو محمد اور آل محمد پہ تو پڑھ۔ یارو نہ میں ہوں نہ آپ ہے، اللہ کو کہا نا۔ مولا بات سمجھا دے، اللہ نے کہا درود پڑھنا ہے محمد اور آل محمد پہ، تم پڑھو گے۔ اپنا کردار دیکھ، اپنی حیثیت دیکھ، اپنی ہستی دیکھ، پرسنالٹی دیکھ، گریبان میں جھانک، تو پڑھے گا؟ تو نہیں پڑھ سکتا تو مولا کیا کریں؟ فرمایا جب درود پڑھنا ہو نا محمد اور آل محمد پہ، تم تو پڑھ نہیں سکتے، مجھے کہا کرو، میں ان کی شان کے مطابق میں پڑھوں گا۔ جو سادات بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں، میں ان کے قدم چوم کے ایک جملہ دینے لگا ہوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ بڑا لطیف نکتہ ہے، ایک جملہ دینے لگا ہوں کہ جو خدا محمد اور آل محمد پر کسی ایرے گیرے، کسی نتھو خیرے، کسی لنڈی بچی کو ڈائریکٹ ان پر درود پڑھنے نہیں دیتا۔ مولوی جی جو خدا محمد اور آل محمد پر کسی ایرے گیرے کو درود پڑھنے نہیں دیتا تو وہی خدا محمد اور آل محمد کے درود میں کسی زید بکر کو شامل کیسے کرنے دے گا؟ ہوئے 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 ہوئے، درود ہے ہی محمد اور آل محمد میں ہے۔ میں ایک جملہ کہوں، اہل بیت میں اور صحابہ میں پتہ کیا فرق ہے؟ میں ایک جملے میں کہتا ہوں، اہل بیت میں اور صحابہ میں اہل بیت میں اور صحابہ میں پتہ کیا فرق ہے؟ کوئی حنفی سکول آف تھاٹ کے تحت نماز پڑھے، ہاتھ باندھ کے پڑھے، کھلے چھوڑ دے، رفع دین کرے، آمین بالجہر کہہ کے پڑھے، کسی بھی طرح پڑھے۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، صحابہ اور اہل بیت میں فرق دینے لگا ہوں۔ میں گستاخی نہیں کر رہا، حقائق بیان کر رہا ہوں۔
حضرت جی صحابہ اور اہل بیت میں فرق یہ ہے، اگر تو نماز پڑھے آل محمد پر درود نہ پڑھے نماز ہوتی نہیں، اور اصحاب پہ پڑھ دے تو پڑھی ہوئی بھی رہتی نہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے، او یارو میں لڑائی کر رہا ہوں، میں سیدھی بات کرتا ہوں شاہ جی، میں لڑائی کر رہا ہوں سیدھی بات، مولوی صاحب فتویٰ نہ لگائیں، گولی نہ چلائیں، او یارو بم دھماکہ نہ کریں۔ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہیں تو دلیل لے کے آئیں، لڑائی نہ کریں۔ آپ جب نماز پڑھیں تو کہیں اللہم صلی علی محمد و علی اصحاب محمد۔ او یار پڑھنا نماز میں، ان نماز میں کیوں نہیں پڑھتا؟ یہ کیا افضلیت پہ میں تو کرتے ہو؟ اے جی نبی کے بعد فلاں کا نمبر ہے، اور درود بتا رہا ہے، نماز بتا رہی ہے کہ محمد کے بعد آل کا نمبر ہے۔ وہ یارو حد ہو گئی، وہ درود بتا رہے کہ محمد کے بعد نمبر کس کا ہے؟ تو اس لیے درود پاک ہے ہی محمد اور آل محمد پہ۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، ذرا صلوات پڑھیں۔ اچھا وہ لوگ بھی چوک میں کھڑے ہو کے چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کے تبصرے کرتے ہیں کہ شیعہ کوئی ٹھیکیدار ہے اہل بیت کے، کہتے ہم بھی محبت کرتے ہیں اہل بیت کے۔ واہ، جملہ دینا ہے میں نے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ خود کو کہتے ہیں اہل سنت، آپ کے سامنے سنی بیٹھا ہے، میں حسینی سنی ہوں، ناسبی سنی نہیں، میں بلا فصل والا سنی ہوں، چوتھے نمبر والا نہیں۔ خود کو کہتے ہیں اہل سنت۔ ایک جملہ دینا ہے میں نے، واہ مولوی جی 15 رمضان کو اس وقت بھی خلیفہ ثانی کی سنت ادا ہو رہی ہے۔ ہائے 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 ہائے، محمد کی سنت نہیں، محمد کی سنت ہے کہ آج کے دن خوشی منانا، جشن منانا۔ آج دیکھو باہر نکلو، آج کہاں کہاں چراغاں نظر آ رہے ہیں، آج کہاں خوشی کا اہتمام ہے، آج کدھر کدھر چہروں پہ رونق ہے، مسرت ہے، خوشی۔ حضرت جی اگر 15 رمضان میں خوشی منائے تو شیعہ 3 شعبان کو منائے تو شیعہ 4 کو منائے تو شیعہ 13 رجب کو منائے تو شیعہ محرم کے عشرہ میں آنسو بہائیں تو شیعہ، تو سارے ایام سو کے گزار کر چوک میں کھڑا ہو کے کہے میں محب اہل بیت ہوں۔ حد ہو گئی ہے۔ وہ بھی کہتا ہے، وہ مولوی بھی کہتا ہے، شاہ جی آسم شاہ جی وہ بھی کہتا ہے میں محب اہل بیت ہوں، جس کو چھٹے امام کا نام بھی نہیں آتا۔ حضرت جی اگر اہل بیت کو مانتے ہو تو پھر ان کو کیوں مانتے ہو جن کو اہل بیت نہیں مانتے؟ یہ ڈویلٹی نہیں چلے گی، یہ دورہ معیار نہیں چلے گا۔ دورنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا، یا اہل بیت کے در پہ آ جاؤ۔ یہ کیسا اہل بیت سے بھی محبت کے دعوے، اہل بیت کے دشمنوں کے بھی ترانے؟ یہ ڈویلٹی نہیں چلے گی۔ اہل بیت کو اس طرح مانو جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول نے منوایا ہے۔ اہل بیت کے علاوہ نہ تجھے کوئی دکھائی دے، سجائی دے، بہرا بن جا، اندھا بن جا، تجھے سنائی دے تو اہل بیت کی عظمتیں، تجھے دکھائی دے تو اہل بیت کی رفعتیں۔ ہر ایک دشمن اہل بیت پہ تبرہ کر دے، تعلق توڑ دے، واسطہ توڑ دے، رشتے توڑ دے، غیر بھی ہو جو اہل بیت کا ہو کہ میرا ہے، باپ بھی ہو اہل بیت کا نہیں کہ میرا نہیں۔ اہل بیت کو ماننا، میرے دوستوں میرے بزرگوں، اس گھر کو ماننا خالہ جی کا گھر نہیں۔
کو ماننا خالہ جی کا گھر نہیں. مولا علی علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ مولا آپ سے بڑی محبت ہے, تو میرے مولا فرماتے ہیں پھر آزمائشوں کے لیے تیار ہو جا. آپ کو کیا لگتا ہے اہل بیت کے دشمنوں کو آپ ایکسپوز کریں گے, ننگا کریں گے, تو لوگ آپ کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالیں گے؟ اہل بیت کو ماننا ہے تو گالیوں کے لیے تیار ہو جا, فتووں کے لیے تیار ہو جا, کردار کشی کے لیے تیار ہو جا, تیرے گھر سے مخالفت شروع ہوگی. یہ نشہ ہی ایسا ہے میرے دوستوں, میرے بزرگوں, اللہ کی عزت کی قسم, یہ نشہ ہی ایسا ہے. یہ نشہ چڑھ جائے ساری دنیا بھی انسان ٹھکرا دیتا ہے, یہ نشہ نہیں اترتا. اس نشے کا پتہ کرنا ہے تو میسم تمار سے پوچھ, حجر ابن عدی سے پوچھ, حضرت عمار سے پوچھ, حذیفہ سے پوچھ, مقداد سے پوچھ, ابو ذر سے پوچھ, جابر بن عبداللہ انصاری سے پوچھ, عبداللہ ابن مسعود سے پوچھ. انہوں نے علی کی محبت میں گردنیں بھی کٹوا دی, بازو بھی کٹوا دیے, پھانسیوں پہ چڑھ کے جھولے تو لے لیے, لیکن علی علی کرنا نہیں چھوڑا. اے یار, لوگوں کو مغالطہ لگ گیا ہے کہ شاید وہ طاقت کے زور پہ, منسٹری کے زور پہ, اکثریت کے زور پہ شاید وہ ذکر اہل بیت روک دیں گے. ان کو مغالطہ لگ گیا ہے. میں نے اپنے والد صاحب سے یہ بات سنی تھی, اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وہ کہتے تھے ایک لانتی تھا, اس نے میری نظروں کے سامنے علم اتروائے تھے. وہ جس نے علم نہیں اتروائے تھے وہ خود اتر گیا تھا, ہواؤں میں اڑ گیا تھا. غازی کا علم کل بھی لہراتا تھا, آج بھی لہراتا ہے, قیامت تک لہراتا رہے گا. کچھ لوگ تھے ان کو وجود حسین سے مسئلہ تھا, آج ان کی